قدم اٹھاؤ اس طرح زمیں کا دل دہل اٹھے، وہ نعرہ ہائے گرم ہو کہ رنگے چرخ جل اٹھے۔ کہاں کی گور کیا کفن، بڑھے چلو بڑھے چلو مجاہدین صف شکن، بڑھے چلو بڑھے چلو۔ خواتین و حضرات، پریڈ کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ گارڈز کی دونوں فلائٹس نہایت ہی پروقار انداز میں مارچ کرتے ہوئے اپنی متعین جگہ پر پہنچ رہی ہیں۔ دونوں فلائٹس کے درمیان پاکستان ایئر فورس اکیڈمی اصغر خان کا علمبردار دستہ اب سے کچھ ہی دیر بعد پوزیشنڈ ہوگا۔ خواتین و حضرات، آج کی پریڈ کی تفصیلات سے آپ تمام کو آگاہ کرتی چلوں۔ کیڈٹس کی فلائٹ کی کمانڈ ایویشن کیڈٹ ونگ انڈر آفیسر محمد علی عارف کر رہے ہیں، جبکہ پی ایف گراؤنڈ کمبیٹیئرز کی فلائٹ لیفٹیننٹ احد عدنان گل کمانڈ کر رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، دونوں دستوں کی مشترکہ کمانڈ فلائٹ لیفٹیننٹ محمد فیصل شفقت کے سپرد ہے، جن کا تعلق پاکستان ایئر فورس اکیڈمی اصغر خان ملٹری ٹریننگ اینڈ لیڈرشپ سے ہے۔ ناظرین کرام، اس تقریب کا باقاعدہ آغاز پرچم کشائی سے کیا جائے گا۔ تمام احباب قومی ترانے کے احترام میں کھڑے ہوں گے اور تمام باوردی خواتین و حضرات سلوٹ کریں گے۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ افق کو دیکھو ڈوبا ہے کیسا، یہ کون آیا چھا گیا ہے، وطن سے اپنی وفا کا نعرہ فضاؤں کو پھر سنا گیا ہے۔
معزز خواتین و حضرات، اب پریڈ کمانڈر علم پارٹی کو اپنی پوزیشن سنبھالنے کی کمانڈ دیں گے۔ یہ علم بردار دستہ ہماری مقدس ترین روایات کا امین ہے۔ علم کو ہماری عسکری تاریخ میں ایک خاص اہمیت حاصل ہے کہ جس کی حرمت کے لیے یہ جوان کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرتے۔ ابھی رزمگاہ کے درمیان ہے میرا نشان کھلا ہوا، ابھی تازہ دم ہے میرا فرس نئے مارکوں پہ تلا ہوا۔ مجھے دیکھ قبضہ تیغ پر ابھی میرے کف کی گرفت ہے، بڑا منتقم ہے میرا لہو، یہ میرے نسب کی سرشت ہے۔ خواتین و حضرات، پاکستان ایئر فورس اکیڈمی کا علم بردار دستہ دونوں فلائٹس کے درمیان نہایتی پروقار انداز میں مارچ کرتے ہوئے اپنی پوزیشن سنبھال رہا ہے۔ یہ دستہ 3 اعلیٰ ترین نشان اٹھائے ہوئے ہے، جس میں پاکستان کا پرچم، پاک فضائیہ کا علم اور قائد اعظم بینر شامل ہیں۔ یہ بات پاکستان ایئر فورس اکیڈمی اصغر خان کے لیے باعث فخر ہے کہ 13 اپریل 1948 کو قائد اعظم پی ایف اکیڈمی تشریف لائے اور اکیڈمی کے کیڈٹس کو قائد اعظم بینر عطا کیا۔ معزز خواتین و حضرات، اس وقت آج کے مہمان خصوصی کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ آج کی تقریب کے مہمان خصوصی ایئر وائس مارشل شہریار خان، ستارہ امتیاز ملٹری، ایئر آفیسر کمانڈنگ پی ایف اکیڈمی اصغر خان ہوں گے، جو اب سے چند لمحوں بعد وینیو پر تشریف لائیں گے۔ خواتین و حضرات، بیگل کی آواز اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ مہمان خصوصی کچھ ہی لمحوں بعد تشریف لانے والے ہیں۔ آج تبدیلی گارڈ کی ایئر وائس مارشل شہریار خان، ستارہ امتیاز ملٹری، ایئر آفیسر کمانڈنگ پی ایف اکیڈمی اصغر خان ہوں گے۔ ہیں تیرے تصرف میں یہ بادل، یہ گھٹائیں، یہ گنبد افلاک، یہ خاموش فضائیں۔ کھول آنکھ، زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ خواتین و حضرات، تبدیلی گارڈ سال میں 3 بار کی جاتی ہے، 14 اگست، 6 ستمبر اور 25 دسمبر۔ ان میں 6 ستمبر کو عسکری تاریخ میں خاص اہمیت حاصل ہے کہ جس دن پوری قوم نے افواج پاکستان کے شانہ بشانہ دشمن کے مذموم مقاصد کو ناکام بنا ڈالا اور پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ پاکستانی قوم ایک زندہ قوم ہے
اور اس پاک دھرتی کی حفاظت کرنا بخوبی جانتی ہے۔ ناظرین کرام، موقع کی مناسبت سے آپ کو بتاتا چلوں کہ پاک فضائیہ نے قومی دھارے میں ٹیکنالوجی، آئی ٹی، ایویشن انڈسٹری، تعلیم اور صحت کے شعبہ میں اپنا کردار بخوبی نبھایا ہے۔ پاک فضائیہ نے نیشنل ایروسپیس اینڈ سائنس ٹیکنالوجی پاک کے نام سے ایک بہت بڑا پروجیکٹ ترتیب دیا ہے جو قومی ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے گا۔ خواتین و حضرات، پاکستان ایئر فورس اکیڈمی اصغر خان اپنے اصول عملی یعنی فقط ذوق پرواز ہے زندگی کے شایان شان ان کیڈٹس میں اقبال کے شاہین کی صفات پیدا کرنے کے لیے ہمہ وقت سرگرم ہے۔ ناظرین کرام، پاک فضائیہ کا بنیادی ہدف پاکستان کی فضائی حدود کی حفاظت ہے، جس کے لیے پاک فضائیہ ہمہ وقت تیار رہتی ہے۔ اس کے علاوہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل کے تحت قدرتی آفات کے دوران چاہے زلزلہ ہو یا سیلاب، پاک فضائیہ ہمیشہ اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ خواتین و حضرات، اس وقت آج کے مہمان خصوصی تشریف لا رہے ہیں۔ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ خواتین و حضرات، اب پریڈ مہمان خصوصی کو جنرل سلامی پیش کرے گی۔ خواتین و حضرات، اب پریڈ کمانڈر مہمان خصوصی سے پریڈ کے معائنے کی درخواست کریں گے۔ اہلیان پاکستان کو بتاتی چلوں کہ پاکستان ایئر فورس اکیڈمی اصغر خان کے کیڈٹس اپنی پیشہ ورانہ تربیت کے ساتھ ساتھ پریڈ اور دیگر عسکری صلاحیتوں کی متواتر ٹریننگ حاصل کرتے رہتے ہیں۔ تبدیلی گارڈز کی تقریب میں شرکت ان کیڈٹس کے لیے باعث افتخار ہے۔ اس پریڈ کی تیاری تقریباً 1 ماہ قبل شروع کر دی جاتی ہے اور تیاری کے دوران بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کیڈٹس کو تبدیلی گارڈز کے فرائض سر انجام دینے کے لیے منتخب کیا جاتا ہے۔ لہو میں بھیگے تمام موسم گواہی دیں گے کہ تم کھڑے تھے، وفا کے رستے کا ہر مسافر گواہی دے گا کہ تم کھڑے تھے، سحر کا سورج گواہی دے گا کہ جب اندھیروں کی کوکھ میں سے نکلنے والے یہ سوچتے تھے کہ کوئی جگنو بچا نہیں ہے تو تم کھڑے تھے، تمہاری آنکھوں کے تاکچوں میں جلے چراغوں کی روشنی نے نئی منازل ہمیں دکھائیں، تمہاری بہنیں، تمہاری مائیں، تمہاری مٹی کا ذرہ ذرہ گواہی دے گا کہ تم کھڑے تھے۔ خواتین و حضرات، اور یوں پریڈ کا معائنہ مکمل ہوا۔ چاقو چوبند دستے اس انداز میں مستعد کھڑے ہیں کہ ان کے چہروں سے وطن کی محبت جھلک رہی ہے۔ مزار قائد پہ اعزازی گارڈز کی یہ ذمہ داریاں سنبھالنا
اس اہم پہلو کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہم اپنے عظیم قائد کی تعلیمات اور فرمودات کے وارث ہیں. ہم اس ملک کی حفاظت کے لیے اسی طرح مستعد اور تیار ہیں. میں جھکا نہیں، میں بکا نہیں، کہیں چھپ چھپا کے کھڑا نہیں. جو ڈٹے ہوئے ہیں محاذ پر، مجھے ان صفوں میں تلاش کر. ناظرین کرام، اب سے کچھ ہی دیر میں قومی سلام پیش کیا جائے گا. پی ایف بینڈ قومی ترانے کی دھن پیش کرے گا اور پریڈ سمیت تمام حاضرین اپنی نشست سے کھڑے ہو کر بآواز بلند قومی ترانہ پڑھیں گے. اس موقع پر تمام باوردی خواتین و حضرات سلوٹ کریں گے. خواتین و حضرات، اس وقت پریڈ کمانڈر مہمان خصوصی سے پی ایف اکیڈمی اصغر خان کے کیڈٹ گارڈز کی تعیناتی کی اجازت طلب کریں گے. جناب آفیسرز ہو تو پاکستان ایئر فورس اکیڈمی کا اسٹاف تعینات کروں. اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد. معزز ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پی ایف اکیڈمی اصغر خان کے کیڈٹس کا دستہ، جس کی کمانڈ ایویشن کیڈٹ ونگ انڈر آفیسر محمد علی عارف کر رہے ہیں، اس وقت گارڈز کو دستے سے الگ کر چکے ہیں اور علمبردار دستے کے ساتھ گارڈز کی تعیناتی کے لیے مزار قائد کی طرف گامزن ہیں. معزز خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں،
علم پارٹی کے پیچھے پیچھے ونگ انڈر آفیسر گارڈز کی ڈیٹیل لے کر آ رہے ہیں. آپ کو علم پارٹی کے بارے میں چند تفصیلات سے آگاہ کرتی چلوں. پاکستانی پرچم ایویشن کیڈٹ حماد محمود کے پاس ہے، جبکہ قائد اعظم بینر ایویشن کیڈٹ سہیب فیصل اٹھائے ہوئے ہیں. پی ایف فلیگ ایویشن کیڈٹ نعمان ارشد نے کیری کیا ہوا ہے. توحید کا نعرہ ہے، امید کا پرچم ہے، اپنی میری دھرتی ہے، اپنا میرا موسم ہے. اس خاک پہ میں قربان، اس کا دیوانہ ہوں. میں پاکستانی ہوں، میں پاکستانی ہوں. ان پاک فضاؤں میں گونجے گی میری دھڑکن، چمکے گی میری چوکھٹ، مہکے گا میرا آنگن. میں اپنے بزرگوں کے خوابوں کی نشانی ہوں. میں پاکستانی ہوں، میں پاکستانی ہوں. خواتین و حضرات، آج کی اس پریڈ میں پاکستان ایئر فورس اکیڈمی اصغر خان کے 8 کیڈٹس بطور گارڈز تعینات ہوں گے. ان میں سے 4 گارڈز اندرونی احاطے میں اور 4 بیرونی احاطے میں پوزیشن لے رہے ہیں. خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ایئر آفیسر کمانڈنگ پی ایف اکیڈمی اصغر خان، ایئر وائس مارشل شہریار خان ستارہ امتیاز ملٹری سب سے آگے کھڑے ہیں. ان کے ہمراہ کمانڈانٹ ملٹری ٹریننگ اینڈ لیڈرشپ گروپ کیپٹن اسد کریم تمغہ امتیاز ملٹری موجود ہیں، جبکہ ان کے ہمراہ فلائٹ لیفٹیننٹ اسد کمال کھڑے ہیں. خواتین و حضرات، جی سے اس کی پرانی گارڈ کو رخصت کرتے ہوئے اب پی ایف اکیڈمی کے کیڈٹس نے اندرونی اور بیرونی احاطوں میں پوزیشن سنبھال لی ہے. خوبصورت انداز اور جذبہ، بھلا کون اس جذبے کو شکست دے سکتا ہے. اب سے کچھ دیر بعد مہمان خصوصی مزار قائد پر ریت رکھیں گے اور اس کے بعد دعا ہوگی. نگہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. خواتین و حضرات، اور یوں نہایت خوبصورتی اور پروقار طریقے سے مہمان خصوصی ریت پارٹی کی جانب گامزن ہیں. دل میں ایک ہی صدا لیے اپنی سانسیں تیرے نام کرتے ہیں. اے وطن، ہم تیری عظمت کو سلام کرتے ہیں. وطن کی آبرو ہے، تو وطن کا ہے سہارا، تو ہواؤں کا مسافر، تو سمندروں کا راہی. میرے سر بکف مجاہد، میرے سر شکن سپاہی. یہ تیرا یقین محکم، تیری ہمتوں کی جان ہے، تیرے بازوؤں کی قوت، تیرے عزم کا نشاں ہے. تو ہی راہی،
تو ہی منزل، تو ہی میر کارواں ہے، یہ زمین تیری زمین ہے، یہ جہاں تیرا جہاں ہے، تو وطن کا پاسباں ہے، تو وطن کا پاسباں ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق اللہ العظیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اے ایمان والو، اللہ سے صبر اور نماز کے ذریعے مدد لو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور جو لوگ تم لوگوں میں سے اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال اور معاشی نقصانات میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے. اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے
کہ جب ان پر کوئی مصیبت آ پہنچے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. وما علینا الا البلاغ. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. آج کی اس تقریب میں تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کر رہے تھے ایویشن کیڈٹ محمد اسد. اب قاری محمد شمس الدین دعا فرمائیں گے. دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے بار الہ ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری رضا سے اسلام کی شان و شوکت بڑھائیں. اے اللہ پاک ہمیں طاقت بخش کہ ہم تیرے لطف و کرم سے اپنے وطن عزیز کی بنیادوں کو استوار اور مستحکم کریں اور پاکستان میں رہنے والوں کی حفاظت کریں. اے پاک پروردگار، جن لوگوں نے تیری رضا کے حصول اور وطن کی حفاظت میں اپنی جانوں کو قربان کیا، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے خدائے بزرگ و برتر، ہماری دفاعی جنگ میں پاکستان کے جو فوجی اور شہری شہید ہوئے ان کو اپنی رحمتوں سے نواز اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما. اے قادر و مطلق، ہمیں عزت دے، دشمن اور ظالم پر غلبہ دے، فتح و نصرت دے اور شادمانی اور خوشحالی عطا کر. آمین. اپنے تاثرات قلم بند کریں گے. ناظرین کرام، بابائے قوم کے نظریے کے عین مطابق
سربراہ پاک فضائیہ کی قیادت میں پاک فضائیہ ایک نیکسٹ جنریشن ایئر فورس بن چکی ہے، جس میں جدید ترین ٹیکنالوجیز، حربی آلات اور انسانی وسائل کی شمولیت، جبکہ جدید فضائی عسکری چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے ایویشن، اسپیس، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبوں میں فل اسپیکٹرم کراس ڈومین اور ملٹی ایرینا شامل ہیں۔ خواتین و حضرات، قائد اعظم محمد علی جناح کو پاک فضائیہ کے مشن، تربیت، کامیابیوں اور روایات میں ہر جگہ اجاگر کیا جاتا ہے۔ آپ کے فرمودات کی روشنی میں پاکستان ایئر فورس ایک ایسا کردار ساز ادارہ ہے جہاں جناح سینٹر فار کریکٹر اینڈ لیڈرشپ بنایا گیا، جو پاک فضائیہ کے ہر فرد کی کردار سازی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے۔ یہ سینٹر سربراہ پاک فضائیہ کی ذاتی دلچسپی سے اپنا کردار بخوبی نبھا رہا ہے۔ ناظرین کرام، پاک فضائیہ نے طیارہ سازی کے میدان میں پوری دنیا میں اپنا لوہا منوایا ہے، جس کی بدولت ملک کا دفاع مزید مضبوط ہوا ہے۔ اس لحاظ سے پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کی صلاحیتوں کسی سے کم نہیں۔ JF-17 طیاروں کی تیاری PAC کی محنت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ سربراہ پاک فضائیہ کی قیادت میں جدید جہازوں، اسپیس ٹیکنالوجی، سائبر سیکیورٹی، انفارمیشن وارفیئر اور IT کے ساتھ ساتھ ٹریننگ میں لائی جانے والی جدت نے ہماری فضائیہ کی صلاحیتوں میں اضافہ کیا ہے۔ ہم دشمن کے ہر جہاز اور ٹیکنالوجی کا توڑ رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ پاک فضائیہ ماضی کی شاندار روایات کو برقرار رکھتے ہوئے قوم کو کبھی مایوس نہیں کرے گی۔ جو مخالف ہوا کے چلتے ہیں، پیر اپنے دبا کے چلتے ہیں۔ سر بقف غازیوں کی یہ فطرت ہے، سر ہمیشہ اٹھا کے چلتے ہیں۔ ہیں تیرے تصرف میں یہ بادل، یہ گھٹائیں، یہ گنبد افلاک، یہ خاموش فضائیں۔ کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ خواتین و حضرات، اب مہمان خصوصی کو الوداعی جنرل سلامی پیش کی جائے گی۔ ناظرین کرام، اب مہمان خصوصی پاک فضائیہ کی طرف سے یوم دفاع کے موقع پر قوم کے نام اپنا پیغام پیش کریں گے۔
डेथ हुए, इसको भी बता दीजिए, जाओ उसको बताओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ मेहमान गिरामी और काबिल एहतराम अज़ीज़ान वतन, अस्सलाम वालेकुम। आज 6 सितंबर यौम दिफ़ा पाकिस्तान के मौके पर वबाए कौम क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर गार्ड की तब्दीली और इसके फ़राइज़ पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी अज़हर ख़ान के लिए संभालना एक बड़े एज़ाज़ की बात है। मज़ार क़ायद पर गार्ड की तब्दीली कि ये तकरीब महज एक रस्म नहीं है बल्कि एक ऐलान है। ऐलान इस बात का है कि पाकिस्तान तमाम शहरी और मुहाफ़िज़ीन चाहे मैदान जंग में हो, सरहद में या शहरों की गलियां, हर दम चौकस और तैयार हैं। आज हम सब क़ायद आज़म के मज़ार पर इस दिन को याद करने के लिए जमा हैं जिसे हम यौम दिफ़ा पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। 6 सितंबर हमें हर साल उस अजीम दिन की याद दिलाता है जब हमारी बहादुर अफवाज ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाकर इस वतन अज़ीज़ का दिफा किया। ये दिन ना सिर्फ एक जंगी मार्के की याद है बल्कि हमारे जज्बे, इत्तेहाद और कुर्बानी की भी लामत है। मोहतरम हाज़रीन, क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें इत्तेहाद, ईमान और कुर्बानी का दर्स दिया और आज जब हम उनके मज़ार पर पहरा देते हैं तो ये अहद दोहराते हैं कि हम उनके नज़रियात के अमीन हैं। चाहे दुश्मन सरहद पार से आए या अंदरूनी तौर पर हमारे अमन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, हम हर महाज पर तैयार खड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज बिलउमूम और पाक फ़ज़ाइया बिलख़ुसूस हर मैदान में पाकिस्तान की गयूर आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरी है। चाहे ऑपरेशन राह निजात हो, राह रास्त हो, रद्दुल फसाद हो, सिर्फ रुटाट हो या माजी करीब में होने वाली ऑपरेशन बुनियान मरसूस, पाक फ़ज़ाइया ने पाकिस्तानी अवाम को कभी मायूस नहीं किया और हम दुश्मनों को हमेशा और हमारे दुश्मनों को हमेशा मुँह के खानी पड़ी और पूरी दुनिया को इतराफ़ कराया कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ख़ास तौर पर पाक फ़ज़ाइया मुमलकत खुदादाद की फ़ज़ाई हदूद की पासबानी बखूबी सरअंजाम दे रही है और इंशाअल्लाह देती रहेगी। हमें फ़ख्र है कि हमारी फ़ज़ाइया न सिर्फ जंगी महाज पर बल्कि अमन के वक्त में भी हर कौमी ज़रूरत पर लब्बैक कहती है। कुदरती आफ़ात हों, रेस्क्यू ऑपरेशंस हों या आलमी सतह पर पीस मिशंस, हमारी फ़ज़ाइया ने हर जगह अपनी पेशवराना सलाहियतों का लोहा मनवाया है। ख़वातीन व हज़रात, माजी करीब में होने वाली ऑपरेशन बुनियान मरसूस ने 6 सितंबर 1965 की याद ताज़ा की और यह साबित किया कि हमारी मुसल्लह अफ़वाज और दलेर अवाम शाना बशाना खड़े हों तो दुनिया की कोई ताकत हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। इस ऑपरेशन में मुसल्लह अफ़वाज के साथ साथ पाकिस्तानी अवाम की जोश व खरोश इस बात की अक्कासी करता है कि पाकिस्तान का दिफा सिर्फ सरहदों तक महदूद नहीं बल्कि हर शहर, हर गली और हर दिल में धड़कन बनकर मौजूद है। आज इस मौके की मुनासबत से मैं आप सबको यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद का दिफा पाक फ़ज़ाइया के मजबूत हाथों में है, जिसका हर फ़र्द पेशवराना सलाहियतों, फ़राइज़ मंसूबी से लगाव और जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार है। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने ज़ेर क़यादत पाक फ़ज़ाइया एक नेक्स्ट जनरेशन एयरफोर्स बन चुकी है जिसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़, एडवांस वेपन सिस्टम्स, एविएशन, स्पेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में जिद्दत ने उसे दुनिया की बेहतरीन फ़ज़ाई क़ुव्वतों में मुमताज़ हैसियत दिलवाई। जंगी तैयारियों के लिए जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ मियारी J-10C लड़ाका तैयारों, बग़ैर पायलट उड़ने वाले ड्रोन्स, जदीद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेटफॉर्म्स,
فورس ملٹیپلائرز اور ماڈرن انٹیگریٹڈ ڈیفنس سسٹم کی موجودگی سے ہمارا دفاع نظام مزید مستحکم ہوا. ہماری پوری قوم کو دفاع پاکستان اور ماضی میں ہونے والے تمام آپریشنز میں افواج پاکستان کی اعلیٰ کامیابی پہ فخر ہے. ہم اپنی تمام شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے ملکی بقا اور دفاع کو یقینی بنایا. آخر میں اپنے تمام شہداء کو سلام پیش کرتا ہوں جن کی قربانیوں کے بغیر ہم آج آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں. میں ان خاندانوں کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنے لخت جگر اس وطن پر قربان کر دیے. افواج پاکستان میں شامل تمام افراد ان شہداء کی قائم کردہ اعلیٰ روایات کی پیروی کرتے رہیں گے. بحیثیت قوم انشاءاللہ ہم اپنے وطن کی دفاع کے لیے دشمن کے ناپاک ارادوں کی راہ میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر ڈٹے رہیں گے اور پاکستان سرزمین کے خلاف ہونے والی کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیں گے. انشاءاللہ اگلی بار سکور 6-0 تک محدود نہیں رہے گا بلکہ اللہ کی مدد سے 60-0 ہوگا. اللہ تعالی ہمیں بہترین انداز سے دفاع وطن کی توفیق عطا فرمائے. آمین. پاک فضائیہ زندہ باد. پاکستان پائندہ باد. سرفروشوں کی قربانی ہے، ایثار کی پہچان ہے، یہی ہمارا فخر ہے، یہی تو پاکستان ہے. خواتین و حضرات، قائد اعظم محمد علی جناح ایک بصیرت انگیز رہنما تھے جنہوں نے اس بات کی نشاندہی کی کہ ملک کی فضائی حدوں کی حفاظت کا دار و مدار مؤثر فضائیہ پر ہونا چاہیے اور اس مؤثر فضائیہ کو سیکنڈ ٹو نن ہونا چاہیے تاکہ پاکستان کے دفاع کو احسن طریقے سے سر انجام دیا جائے. آج کی یہ تقریب اس امر کی ضامن ہے کہ پاک فضائیہ بری اور بحری افواج کے شانہ بشانہ وطن پاک کی حفاظت کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں. ان کیڈٹس کا جذبہ ان کے حب الوطنی اور پیشہ ورانہ صلاحیت کا عکاس ہے. یوم دفاع پاکستان کے سلسلے میں مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب ہوئی. پاکستان ایئر فورس اکیڈمی کے دستے نے مزار قائد پر گارڈز کے فرائض سنبھالے. ایئر وائس مارشل شہریار خان ایئر آفیسر کمانڈنگ PF اکیڈمی تقریب کے مہمان خصوصی تھے اور مہمان خصوصی نے یادگاری شہداء پر پھول رکھے، فاتحہ خوانی کی اور پاک بحریہ کے چاقو چوبند دستے نے سلامی پیش کی. اس موقع پر ایئر وائس مارشل شہریار خان نے کہا کہ 6 ستمبر ہمیں اس دن کی یاد دلاتا ہے کہ جب بہادر افواج نے دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا. ہم اپنے دفاع کے لیے ہر محاذ پر کھڑے ہیں. 60واں یوم دفاع شہداء آج پوری جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے. مارکہ حق میں بے نظیر فتح سے یوم دفاع انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور اسی سلسلے میں یوم دفاع پاکستان کے سلسلے میں مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب ہوئی. ایئر وائس مارشل شہریار خان ایئر آفیسر کمانڈنگ PF اکیڈمی تقریب کے مہمان خصوصی تھے.